یہ استغفار کیا استغفراللہ بول رہا ہے تو پہلے یہ بول، یہ سمجھ کہ میں نہیں ہوں یا اللہ، میں موجود ہی نہیں ہوں، میں تو میت ہوں، میں کہاں سے ہوں، میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ استغفراللہ میں سمجھ گیا کہ میں ہوں، استغفراللہ میں جو ہوں یہ سمجھا، یہی کبیرہ گناہ ہے، اور بڑا گناہ تو یہی ہے کہ میں ہوں سمجھا، میں ہوں ہی نہیں۔ استغفراللہ 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 جن کے رتبے ہی سوا ان کے سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہی سوا ان کے سوا مشکل ہے، تو بڑی باتیں بڑے منزل پر جانا ہے، ابھی استغفراللہ بولتا ہے تو جاہل بھی بولتا ہے، عالم بھی بولتا ہے، عارف بھی بولتا ہے، اللہ کا ولی بھی بولتا ہے کہ تمام استغفار میں الگ الگ ان کا درجے ہیں، جن کا سوا ان کے سوا مشکل ہے، وہ ہر ایک رتبے کا ایک منزل ہے، مقام اور اس کا استغفار الگ الگ ہے۔ استغفرک یا اللہ 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 استغفرک یا صبور 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 استغفرک۔ صبر ایک صفت ہے، اور صبر کرنے والا صابر، صابر صبر کرنے والا، اس سے صابر کس درجے تک صبر کرتا ہے، اس کی حد تک صبر کرتا ہے، یعنی برداشت کی حد تک صبر کرتا ہے، برداشت سے زیادہ ہو جائے تو وہ صبر نہیں کرتا۔ کس پر صبر کرتا ہے؟ آفتوں پر، مشکلات پر، بیماری، ہر وہ چیز جو اسے تنگ کرتی ہے، کون غیر سے اس پر تنگ ہو کر صبر کرتا ہے، اس کے ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے تو صبار ہوتا ہے، مبالغے کا صیغہ، مبالغہ صبار، بہت بڑا صبر کر، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری پر کتنا بڑا صبر، یہاں تک کہ ان کو شہر بدر کے جنگل میں جا کر رہنا، شہر سے باہر صبار، اور بھی بہت بڑے حد تک صبر کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو اس سے بھی بڑا صبر کرتا، کیا ہے وہ صبور، خود صبر ہی وہی ہے۔ کیسا صبور ہے وہ؟ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے، اپنے مخالف کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ عاجز ہے، مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے صبر کر لو، نہیں، نہ وہ عاجز ہے، وہ قادر مطلق،
قادر مطلق ہو کر بندہ اگر اس کے سامنے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ آنند اس کو نیست و نابود کر دے، اس کی خطا کا اسے جرمانہ دے دے۔ وہ صبور ایسی صفت ہے اس کی کہ دیکھتے بھالتے اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی نافرمانی ہوتے ہوئے وہ برداشت کرے۔ اللہ کہ اس کی برائی کر رہا ہے، کوئی اسے اتنا برا کہہ رہا ہے، اسے گالیاں دے رہا ہے، اس کی اہانت کر رہا ہے، اس کا وجود کا انکار کر رہا ہے، وہ بندہ اگر وہ چاہے تو اس کی آنکھیں کھول دے، آنکھیں لوچ دے، زبان کو پالش لگا دے، اس کی اعضاء و جوارح اسی وقت مٹا دے، وہ کہے کیا کہتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے۔ یوزینی ابن آدم یسب الدہر، تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے ابن آدم کا بیٹا، کیا کہتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، برا زمانہ ہے، یہ زمانے جو ہے میں برباد ہوں، یہ زمانہ آ کر میرا ایسا حال ہے، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یسبنی یوزینی ابن آدم یسب الدہر انما الدہر انا، کیا بے شک میں ہی دہر اور انا الدہر، کہ دہر جو وقت جو ہے وہ میں ہی، کیا برا وقت کہا گیا، مجھے برباد کر دیا۔ یہ سن کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، یوزینی کہا، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے ابن آدم، پھر بھی اس بندے کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتا ہے، اور اتنا بڑا صبار اس لیے ہے کہ پوری مخلوق اس کی ہی پیدا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ برائی دیکھتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے یہ بتایا یہ صفت کہ اللہ کی بات اگر تم میں آئی ہے تو تمہارے اندر بھی یہی صفت آئے گی، جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ثابت کر کے دیا۔ کیا نہیں تھی قدرت ان میں، اگر چاہتے تو پورے کے پورے جتنے بھی ان پر جنگ کر رہے تھے سب کو آنند برباد کر دے۔ آپ نے صبر کیا، انہوں نے کمان سے تیر چلائے، آج لوگ زبان سے تیر چلا رہے۔ صبر کرنا چاہیے، جو صبر کرے گا تو اس کا بدل اللہ کر ہو جائے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو صرف صبر کرو، جیسے ہی صبر کریں گے اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے دے دیتا ہے۔ تو بتایا میں کتنا بڑا صبار ہوں کہ میرے سامنے مخالفت ہوتی ہے، مجھے گالی دی جاتی ہے، مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ میں قادر مطلق ہوں، میں بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا پورا حق اور قوت و ارادہ رکھتا ہوں، باوجود اس کے میں صبر کرتا ہوں۔ اتنا بڑا صبر چاہیے کہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا کرے، جب کوئی بھی ہم پر ظلم کرے تو ہم اختیار رکھتے ہوئے کہ ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن صبر کریں۔ تو جب صبر کریں گے تو اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے لے گا اور ہمارے دل کو سکون عطا کرے گا۔ یا استغفرک یا صبار، استغفرک یا صبار، استغفرک یا صبار، یہ ہم نے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ نہیں،
استغفرك يا ستار استغفرك يا ستار استغفرك يا ستار استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر الخالق البارئ الخطار الوهاب الخابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الشكور الذي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الظاهر التواب المنتقم الغفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام المشرك الغني المغني المانع الضار النافع البديع الباقي الحارس الرشيد يا الله يا الله يا الله يا الله يا 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 الله الله يا 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 يا الله يا صبور 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 يا صبور
या सबूर 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 क्यों हम अल्फाज में अपनी ज़बान से अल्लाह के सिफात का विर्द करते हैं। हमको जिक्र फिर नफ्स करने में लगते हैं, तो ज़बान से इसलिए ये जिक्र करते हैं। इसलिए कि हमारी ज़बान जिक्र के सिवा और भी काम करती है, खाने के और बोलने के, जिसमें बोलने में ज़बान, खाने में ज़बान नापाक रहती है, तो वो ज़बान जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेना है, उसको पाक होना, इतना पाक होना है कि हम आपका नाम मुबारक लेने के उस काबिल बने, फिर भी ये नामुमकिन है। इसलिए हम हमेशा हमेशा अपनी ज़बान से ये जिक्र करते हैं। हजार बार बिशोयम बहन गमिश्क गुलाब अनूप गुलाब मुस्तन कमाल बेअदबी। हजार बार भी अगर हम मिश्क गुलाब से अपनी ज़बान को धोएं, फिर भी आपका नाम ज़बान पर लाना बोलना कमाल बेअदबी है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने नामों से, अपने सिफात से हमारी ज़बान बात करना चाहता है, जिसकी वजह से हम अल्लाह के सिफात को अपनी ज़बान से विर्द करके अपनी ज़बान को पाक कर रहे हैं। तो याद कर लेना, नियत कर लेना कि कल अल्लाह है, पहला दिन है दूसरे शौत का। पता नहीं हमारे इस हफ्ते में ये कौन सा शौत है, कोई हिसाब करके बताए। तो अगला शौत जब कल अल्लाह से शुरू होगा,
ہمارا یہ طریقہ ہے کہ 24 گھنٹے اس طرح قرآن پاک میں آیا، بالغدو والآصال، صبح اور شام، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پھر دوبارہ طلوع آفتاب تک ہم اس کا نام ورد کرتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے۔ ہم ذکر سے غافل نہیں ہوں گے، اور اس محفل میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو کر ہم اجتماعی ذکر کر کے ہمارے سلوک کو پورا کریں گے۔ یا صبور 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 صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الاولی، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اولا کا معنی ہے سب سے بہتر، خیر البشر کہیں گے اولا، سب سے بہتر، جو بھی جس سے بھی آپ کمپیئر کر کے لائیں گے ان سے بہتر، جس سے بھی ان کے مقابلے بتائیں گے ان سے بھی بہتر، جس فیلڈ میں بھی کوئی کمال والا لائیں گے اس سے بھی بہتر، لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اور معلوم ہوا کہ حبیب اللہ کے رسول ہونے میں تمام رسولوں سے بہتر، نبی ہونے میں تمام انبیاء سے بہتر، سب سے بہتر کیسے کہ جتنے مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، جتنے انبیاء کو اس نے پیدا کیا، جتنے رسولوں کو پیدا کیا، سب سے بہتر، ان سے اچھے اور ان سے اچھے اور ان سے اچھے، کیوں نہ ہم ان کا ذکر قرآن میں لمحہ کریں، کیوں نہ ہم ان کے گن گائیں، کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، وہی ایک ذات ہے جو لائق ہے اس کی، وہ ہماری محبت، ہماری عقیدت کو اور ہماری عبادت کو قبول کرے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الاولی، 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الاولی، صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الاولی، صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الاولی، صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی، صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الاولی،
صلی اللہ علیہ یا نبی العودہ صلی اللہ علیہ یا ایھا العودہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا نبی العودہ صلی اللہ علیہ یا نبی العودہ وسلم علیہ اللہ اللہ اللہ
اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ السلام علیکم. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصي صواب ما صوان من كلامك العظيم وما صلينا على الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الدين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى روح خواجہ طالبان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى روح حاجت ورنی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلة
خصوصاً الارضی جدی سیدی سید شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الارضی سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہ، ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا الكافرين. اللهم يا ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات، اللهم انصر من نصرنا، اللهم اغفر من قتلنا، اللهم اغفر لنا. یا اللہ تو جانتا تو حاضر و ناظر ہے، تو جانتا ہے ہمارے حالات کو. یا اللہ میرے ہر بچے کی مشکل کو آسان کر. یا اللہ مہمات میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ شرع کے دولت عطا فرما، صحیح رشتہ عطا فرما. یا اللہ کا جوڑا ملا دے. یا اللہ اللہ کے فرما. یا اللہ یا اللہ لبنا کے گھر پہ تیرے خیر کے دولت اور صحت و عافیت کو نزول فرما. یا اللہ سامنے کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ فرما. یا اللہ اولاد سے نواز دے. یا اللہ جو بھی حاضر ہیں جو حاضر نہیں ہے ان تمام کے مشکلات کو جانتا ہے. یا اللہ روحی جو کچھ اپنے مہمات رکھتے ہیں ان تمام کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہاتھوں سے کھول دے وہ خیرات آگے. یا اللہ غیب سے عطا فرما. یا اللہ غیب سے عطا. یا اللہ حافظوں کے حفظ سے اس کی حفاظت فرما. بد نگاہ بد اور بد نگاہ کے لوگوں سے بد نظر کے لوگوں سے ان کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ کو غیب سے عطا فرما. یا اللہ تو غیب سے اپنے سوانے کو دولت عطا فرما. یا اللہ مشکل سے ہوئی. یا اللہ بصیر بھائی کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیاں اس کو دور فرما. ان کے بیٹے کو گھر آباد فرما. اس کے لیے یا اللہ جو بھی ہاتھ میں ہے ان کے دروازے کھول دے تیرے غیب سے. یا اللہ جو بھی حاضر ہیں ان تمام کے مشکلات کو آسان کرنا. یا اللہ راہم چھوٹا بچہ ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرما بردار ہے. یا اللہ اس کو قربان چڑھانا. یا اللہ اسے علم میں ترقی عطا فرما. اس کی سمجھ میں ترقی عطا فرما. ایمان کے زندگی میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اگر میں کسی کو بھول گیا تو تم سے معاف فرما. بیماریوں سے دور فرما. صحت عطا فرما. صحت کاملہ فرما. میرے سے میں لمبی زندگی عطا فرما. صحت سے عطا فرما. یا جو بھی بولتے ہیں واسطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یہاں ان تمام کے دلوں کو جوڑ دے. یا اللہ ان کے تمام کے دلوں میں جو بھی غیر ہے تو دور فرما دے. اللہ ہے اس کو برائے والا ہے.
रमीजा भी रफिया के उनको उनके सामने शोर से भर दे, परेशानियों से कामयाबी फकीर है, भिखारी तेरे रसूल के नाम पर भीख मांगते हैं, पंजतन के पाक के नाम पर हम भीख मांगते हैं, हम अपना दामन पसारे हुए हैं। पालने वाले हमें दुनिया की मुश्किलात में न घेर दे, या अल्लाह इन जालिमों के हवाले न कर। पालने वाले जालिम हुक्मरान है, जालिम हर आदमी है, या अल्लाह हर कोई हमें दोस्त खाने वाला, या अल्लाह तू अगर हमें पनाह न दे तो हमें कहीं के न रहेंगे। पालने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू के वसीले से, बीबी फातिमा ज़हरा के वसीले से, इमामैन करीमैन हसनैन शुहदाए करबला के वसीले से मांगते हैं। पालने वाले हमारी दुआओं को तू रद्द न कर। या अल्लाह मैं ज़फर को छू गया हूँ, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह ज़फर के हाथ दौलत से भर दे, या अल्लाह उनके घर में सेहत और आफियत का तौफीक बन दे। या तू याद रखने वाला है, तू जानता है। या अल्लाह मैं खुद को भुला दिया हूँ। या अल्लाह मेरे जिक्र को जारी रखते, मैं तेरे लिए करता और मुझे जिक्र से कोई पैसे की लालच नहीं है। तू मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे ऐसे फरमानदार औलाद दिया है, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। या अल्लाह मैं मेरे तमाम बच्चों से राजी हूँ। या अल्लाह तू भी राजी हो जा, तेरा वादा है मन रजियान वालिदाहु व अना इज़न राजी। तूने कहा जिसके वालिदैन जिस बच्चे से राजी हैं तू उससे राजी है। या अल्लाह मैं हर बच्चे से मेरे राजी हूँ, मेरे बच्चों के बच्चों से मैं राजी हूँ। या अल्लाह उनकी औलाद से मैं राजी हूँ। तूने मुझे इतनी जिंदगी बख्शी, मुझे सेहत और आफियत बख्शी, मुझे इज्जत बख्शी, कोई कमी नहीं। खेलते बच्चे मैं राजी हूँ उससे। पालने वाले आगे मैं रहूं न रहूं, मेरी दुआ को तू कबूल कर ले। इनको हर तरह से अमन आमान अता फरमा, दुनिया और आखिरत दौलत अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की इन्हें तौफीक अता फरमा। इनमें मुश्किल वक्त से इन्हें सही फरमा, इनके दुश्मनों से इनकी हिफाजत फरमा, जमीनी आसमानी दुश्मनों से इनकी हिफाजत फरमा, जिन्नात से शयातीन से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह शिकार से इनकी हिफाजत फरमा, जो नजर आते हैं उनसे, जो नजर नहीं आते हैं उनसे, इन तमाम हिफाजत फरमा। मेरे बहन मेरे दुख में या अल्लाह और जिंदगी अता फरमा, सेहत अता फरमा, उनके मुश्किलात में आसान अता फरमा। बस जो भी करते हैं दिल से करते हैं, या अल्लाह उसके सुभान को कबूल फरमा और उनके मुश्किलात को आसान फरमा और उनके रिज़्क़ को वसी फरमा दे, तेरे रहमत के खजाने से अता फरमा दे। या अल्लाह मैं जो भी बोलता हूँ मेरे लिए नहीं, या अल्लाह मेरे इस खानदान और कबीले के लिए। या अल्लाह इनको जोड़ कर रख, या अल्लाह इनको मुतफरिक न कर। या अल्लाह इनके दिलों में जो भी कैद है इसको तू ही दूर फरमा, तेरे सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। या अल्लाह मैं हर एक को जोड़ना चाहता हूँ, तू ही तो मौला, इसीलिए तो इस दीन किया है। तो तू एक दूसरे से जोड़ दे, साथ वाले दिलों को जोड़ दे, जो भी रहे पाक करके वहाँ ताकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा शुक्री आदाई कमा सफ़त हिया ये सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम और ज़य्यिनहुम कमा ज़य्यनता हदीद अली दाऊद अलैहिस्सलाम और ज़ल्लिलहुम कमा ज़ल्ललता फ़िरऔन अली मूसा अलैहिस्सलाम और ख़ाहिरहुम कमा ख़ाहर अबा जहल मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िका या आइन साद और बिहक़्क़िहा बीन आइन सीन का सुन्नत ला यस्लुम सुन्नत
اللہ یاد آیا یا اللہ عرفان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، میں بھول گیا معاف فرما، یا اللہ ان کو روزی میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ان تمام کمپنی والوں میں ممتاز بنا دے، سب سے اونچے سے اونچا مقام انہیں عطا فرما، دنیا میں بھی انہیں کامیابی عطا فرما، دین میں بھی عطا فرما، یا اللہ ان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنے والے میں کسی کو بھول گیا ہوں تو وہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہاتھ دلائے، میں نے میرے دونوں ہاتھ اٹھائے، میرے دو ہاتھ خالی ہے، آنے والے میں خالی نہ لوٹانا تیرا وعدہ کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اسے خالی نہیں لوٹاتا، آنے والے دو غریب بھکاری کو مانگتے ہوئے اسے خالی نہ لوٹا، یا اللہ بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے تمام بچوں کے گناہوں کو بخش دے، ان کے خطاؤں کو بخش دے، یا اللہ ان کی فرما دی، یا اللہ ان تمام کے دلوں کو جوڑ دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ محشر میں ہم تمام ایک جگہ کھڑے رہے، یا اللہ مجھے ان سے دوری نہ عطا فرما، محشر میں بھی مجھے ان کے ساتھ رکھ، یا اللہ میں ان کے ایک میرا خون ہے، میرے بابا خون ہے جس کو آج مولا میری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہو سکتا ہے تو کل مجھے بہت عطا فرما دے، لیکن مولا مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اللہ میرے پیارے مصطفیٰ کے مشرف کو میں بھول گیا، یا اللہ میرا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، میری جان اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میری روح اس میں ہے، یا اللہ میرا ایسا پیارا نوازا، یا اللہ میرا ایسا خدمت گار پالنے والے اسے نور کا مقام عطا فرما، دنیا میں ایمان کامل بنا دے، یا اللہ رہبر دین بنا دے، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ بھولنا میری کو بھول جاتا ہے، کوئی بھول کرنے گیا ہے مجھے معاف فرما دے، میری بات کے لیے ہے جو یہاں حاضر نہیں ہے، میرے ان تین بھائیوں کے لیے بھی ہے جو آئے نہیں، جو حاضر نہیں ہو سکے، جو دور ہے، سلیم صاحب دور ہے سب، اور الدین بہت دور چاہ چکے ہی، یا اللہ ان کو اور سلیم صاحب کے والدہ کو صحت عطا فرما، اس بیماری سے نجات عطا فرما، یا اللہ عطا فرما، اور سبا الدین کے تمام فرما، میرے تمام فرما، تیرے غیر کے یا اللہ تو جب دینا چاہتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، پالنے والے تو جتنا دیتا ہے وہ جتنا بھی ہمیں پورا نہیں پالنے تیرے ہی ہم بھکاری ہے، تیری دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ جن کو مانگتے ہیں حقیقت دھکار پالنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا قبول کرتے ہیں، دعا کے بعد الحمد للہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام رحمتیں تم پر نازل ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تم پر ہو، رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریباً بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، والصلاة والسلام والحمد للہ رب العالمین۔
सल्लल्लाहु 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 वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि